اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ربي زدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یاسین آیت نمبر 22 to 32 آج کا لیسن ہے. تو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم آپ سے کیا لیتے ہیں؟ برا شگون لیتے ہیں. پیغمبروں کو وہ نحوست ٹھہرا رہے تھے، منحوس ٹھہرا رہے تھے کہ جب پیغمبر پیغام لے کر آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو پیغمبروں نے کیا کیا؟ اپنا پیغام پہنچایا، اور لوگوں نے کیا کیا؟ قوم نے کیا کہا کہ ہم آپ کو برا شگون دیتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں بھی نا برا شگون بہت لیا جاتا ہے نا. کہتے ہیں کہ یہ چہلم، یہ سفر کا مہینہ تو کیسا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ہے، نہ شادی کرو نہ بیاہ کرو، اور ہم اس کو اچھا شگون نہیں لیتے اور ہم اس کو برا شگون دیتے ہیں. پھر شادی وغیرہ کے جب ہوتا ہے ٹائم، تب کتنا زیادہ اچھا شگون اور برا شگون ہوتا ہے نا، کہ سب کہتے ہیں پرانے رسم و رواج ہے نا، تو کہتے ہیں ایسا کریے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کریے گا تو ایسا نہیں ہوگا. تو چلیے مسجدوں میں تاک بھرتے ہیں، تو چلیے یہ جو اپٹن ہے 7 سہاگنوں کو چھواتے ہیں، یا 7 سہاگنیں ان کو چھوائیں. یا پھر یہ جو صحرا ہے تو یہ صحرا 7 لوگوں کو چھوایا جائے، سہاگنوں کو چھوایا جائے. اور بیوہ کو تو کہیں پہ دور تک کی بیٹی پہ اس پہ اثر بھی نہ پڑے، ورنہ یہ جو برا شگون ہو جائے گا نا. تو آج ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح لوگ دوسروں کو اچھا شگون یا برا شگون سے لیتے ہیں. تو اچھا ہو یا برا، سب کچھ کس کے اختیارات میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو کسی کو بھی اچھا شگون یا برا شگون لینا دراصل کیا ہے؟ بہت بڑا شرک میں آ جائے گا. کیونکہ اس نے کیا کیا؟ نفع اور نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ لوگوں کو. لیکن اصل میں در حقیقت کیا ہے؟ اصل نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں نفع اور نقصان کے حقیقی مالک ہیں. کسی انسان کے بس کی بات نہیں کسی کو کوئی نفع دے سکے یا نقصان پہنچا سکے. تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جو لوگوں کو نفع دے سکتے ہیں اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو قوم تھی اس نے کیا کیا؟ پیغمبروں کو کہا ہم تو تم کو کیا کرتے ہیں؟ برا شگون لیتے ہیں. ہم تو تم کو برا سمجھتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے آنے سے، ہمارے درمیان آنے سے ہم پر نہ بارشیں برس رہی ہیں، نہ ہم پر جو ہے بادل گرج رہے ہیں، اور نہ بارشیں برسی، نہ جو ہے اناج اگے، نہ کھیتی باڑی اگی. تو اس طرح سے قوم نے پیغمبروں کو برا شگون لیا. تو اس بات سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پہ جو ہے خبردار کیا ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے. اور انسانوں کو نہ اچھا شگون لینا ہے ہمیں، نہ برا شگون لینا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا پیرا کتنا اچھا ہو گیا نا، پیرا کتنا اچھا ہے، جب سے بہو آئی ہے تو خوشیاں آ رہی ہیں. پھر یا اگر بہو آتی ہے تو پھر اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں لوگ فلاں جو بہو ہے کتنی منحوس ہے نا، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو منحوس سمجھتے ہیں اس کو.
اور اس کے آنے سے ہمارے پر ہمارے خاندان پہ یہ پریشانیاں آ گئی، مشکلیں آ گئی، مصائب کا جو ہے ہجوم لگ گیا، تو پھر کیا دراصل اس نے وہ کیا کیا ہے، شرک کیا، شرک، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثریت کیا سمجھتی ہے، شرک کیا ہے؟ شرک سمجھتے ہیں کہ بتوں کے آگے جا کے ہم جو ہے اس کے آگے چڑھاوے چڑھائیں، اس کے آگے سجدے کریں، یہ شرک ہے۔ اور شرک پتہ ہے کئی طریقے کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات، صفات، عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا بھی کیا ہوتا ہے، شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہی یہی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اس میں کیا کیا، جب کسی انسان کو کوئی یہ کہتا ہے یا کسی مہینے کو کہتا ہے یا کسی پیڑ کو اچھا برا سمجھتا ہے یا کسی رنگ کو یا کسی چیز کو یا کسی پتے کو یا کسی بھی دنیا میں کسی بھی چیز کو اچھا اور برا ہونے کا سبب سمجھتا ہے، تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو اس کا مطلب اسے اللہ پہ توکل نہیں رہا، اسے اس چیز پہ توکل ہو گیا، اور وہی اس کو فائدہ دے گی اور وہی اس کو نقصان پہنچائے گی نا۔ جس طرح سے لوگ جو مانجھے میں کیا کرتے ہیں آج کل، پیلا پیلا رنگ پہن لیتے ہیں، اور اپنی جو گھر میں بیٹی کی شادی ہوتی ہے یا بیٹے کی شادی ہوتی ہے اس کو بھی سمجھتے کہ پیلا جو رنگ ہے پہنانا بہت شگون اچھا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے جو بہت سی چیزیں اس طرح سے شامل ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، پیلا رنگ، ہرا رنگ اور مہندی، اور یہ جو اس میں جو بھی بدعات ہوتی ہیں اور لوگوں کو اچھے برے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یا بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ اب ہم تو نہیں کام کرنے والے ہیں، یا جو شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر گھر میں شیشی ٹوٹ گئی ہے تو اب ہم کیا کرنے والے، اب ہم کوئی کام نہیں کرنے والے ہیں، 10 منٹ یا 15 منٹ کے بعد ہی کام کرنا۔ تو پھر یہ دراصل کیا ہے، یہ ساری تمام چیزیں شرک باللہ میں آ جائیں گی، کہ انسان نے اللہ پہ توکل چھوڑا اور کس پہ اعتبار کیا، اس چیزوں پہ اعتبار کیا، اس چیزوں کو سب کچھ سمجھا کہ وہی نفع دے گی وہی نقصان دے گی، وہی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے آج بھی کیا کرتے ہیں، چیزوں کو، لوگوں کو، تمام جو ہے دنوں کو، مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، نحوست ٹھہراتے ہیں۔ تو جو قوم تھی جن کی یہاں بات ہو رہی ہے، آج ہم دیکھیں گے، آج ہم سنیں گے، آج ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب ڈالا، عذاب آیا، بہت بڑا عذاب، بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر ایسی چیخ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ سب کے سب پوری قوم ختم ہو گئی اللہ کے غضب سے۔ تو جو بھی قوم ایسا جو ہے جہالت برتتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزائیں پھر وقت پہ وقت آتی چلی جاتی ہیں۔ آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 22، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیا ہے مجھے، میں عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کی طرف ہم سب کیا کرنے والے ہیں، لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو وہ مومن شخص یہاں بات کر رہا ہے، وہ جو ہے مومن شخص جو پیغمبر جب تبلیغ کرتے کرتے اپنی قوم کی طرف پریشان ہو گئے اور لوگ نہیں ایمان لائے، تب پھر ان میں سے کیا ہوا، ایک مومن شخص بھی اٹھا اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا ایسا کیا ہے کہ میں نہ ایمان لاؤں، اور میں کیوں نہیں ایمان لاؤں، اور جب کہ مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے اور میں اس پہ کیوں نہ ایمان لاؤں، کہ جب تک مجھے اس نے پیدا کرنے والا ہے، اسی نے مجھے زندہ کیا ہے، اسی نے میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں اور میں اسی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں۔ تو مومن شخص جو تھا انبیاء کی طرف سے آ کے بولنے لگا، ان کی جو ہے ان کی طرفداری کرنے لگا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ ایمان لے آیا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے اپنے جو ہے ایمان لانے کے بعد کیا کیا، پیغمبروں کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد کیا کیا، اپنی قوم کی طرف اس نے تبلیغ کی۔ جب مومن شخص نے دیکھا کہ ساری قوم جو ہے مخالف ہے اور پیغمبروں کی بات ہی نہیں مانی جا رہی ہے، تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہی ہے، تو اس مومن شخص نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیا، کہ اس نے کہا لا اعبد الذی، کیونکہ میں کیوں نہیں عبادت کروں اللہ کی، کہ مجھے کس چیز نے روک لیا کہ میں کیوں نہیں عبادت کروں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر لیا۔ تو جو فوراً اس مومن شخص کے جو بات سے ہمیں کیا سجھائی دیا، جو فوراً اس مومن شخص کو بات جو سوجھی وہ کیا تھی،
کہ جو زیادہ بڑے لوگ نظر آ رہے تھے، یہ جو میجورٹی تھی کوئی چیز نہیں ہے، اصل بات تو کیا ہے، اللہ کے پاس ہم کو جانا ہے۔ آپ دیکھیں وہ قوم تھی، قوم بھی کتنے سارے لوگ تھے نا، میجورٹی تھی، اکثریت تھی، کافی سارے لوگ تھے، اور ایمان والا کون تھا؟ صرف ایک پیغمبر کتنے تھے؟ صرف 3، کل ملا کے 3 اور 4 پیغام لانے والے 3 اور ایمان لانے والا تو صرف ایک ہی تھا، اور میجورٹی زیادہ کس کی تھی؟ اکثریت تھی نہ ماننے والوں کی۔ تو تب بھی وہ ان سے مومن شخص نہ ڈرا اور وہ بس ایمان لے کر آیا، اور ساتھ میں ایمان لانا ہی کافی نہیں تھا، اس نے اقرار کیا، اس نے اقرار کے بعد کیا کہ سب کو پیغام پہنچایا، اور اس نے کہا کہ میں کیوں نہیں ایمان لے کر آؤں، میں کیوں نہیں ایمان لے کر آؤں، جبکہ پیغمبر جو ہے ایمان جو ہے بات پہنچا رہے ہیں ہمارے پاس، اور بات پہنچانے والے ہیں، اور ہم ان کی باتوں پہ سمعنا و اطعنا کرنے والے ہیں، تو میں ایسا کیوں ہے کہ میں اللہ کی جو ہے باتیں میں لبیک نہ کہوں، تو میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بنوں، کیونکہ مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ عبادت کا لفظ کس سے ہے؟ عبد سے۔ میں کیوں نہ اللہ کا بندہ بنوں، اور میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں، میں کیوں نہ اس کا غلام بنوں، جس کا حق تو سب سے بڑھ کر ہے مجھ پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ فطرنی، مجھے پیدا کیا ہے اسی نے، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹائے جائیں گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہم سب کیا ہوں گے؟ لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اصل جانا کدھر ہے؟ اصل واپسی کدھر ہے؟ اصل ٹھکانہ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ تو جب جانا جہاں ہے، جو اصلی ٹھکانہ ہے ہمارا، تو جب ادھر ہی جانا ہے تو کیوں نہ اسی کی طرف ہمیں رجوع کریں، کیوں نہ اسی پہ ایمان لائیں، کیوں نہ اسی پہ ہم راضی ہو جائیں، کیوں نہیں اس کے ہم احکام کو بجا لائیں۔ تو اس مومن شخص نے کیا کیا؟ خلا پیغامات جو لائے تھے پیغمبر، اس پر اس نے فوراً لبیک کہا، اور ایمان کا اظہار بھی کیا اس نے، اور ایمان لا کے کیا کہا کہ میں اسی کی طرف لوٹائے جانے والا ہوں۔ تو اس ایک جملے سے اس مومن شخص نے توحید آخرت دونوں کی باتیں رکھ دی، یعنی پہلا ایمان ڈالنا اور دوسرا آخرت، دونوں کی اس نے دعوت دے دی اپنی قوم کو، یعنی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کہ میں کیوں نہیں اللہ کی عبادت کروں، فطرنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، ایمان باللہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی کہ اسی کی طرف ہم لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے آخرت ہے، آخرت ہے تبھی تو وہاں لوٹائے جائیں گے نا، آخرت ادھر کیا ہے؟ فائنل ڈیسٹینیشن، وہیں پہ لوٹ کے جائیں گے، آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہونے والی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کیوں نہ اس کی بات مانی جائے، کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے، کیوں نہ وہاں کی جو ہے جانے کے لیے ہمیں اللہ کے پیغمبروں کی بات مانی جائے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ تو مومن شخص جو تھا اس نے پیغمبروں کی بات مان کر فوراً جو ہے اپنی قوم کو دعوت دے دی، اور کتنا سمپل اور خوبصورت طریقہ تھا اس کا تبلیغ کا، وہ تبلیغ کر رہا تھا اور اپنی قوم کو بات پہنچا رہا تھا، تو کتنا سمپل تھا نا۔ تو کسی کو بھی آپ کو کہنا ہے تو لوگوں کی عبادت کو تو پوچھیں تو کیا کریں، کیسے پہنچائیں لوگوں کی بات اللہ کے پاس۔ اللہ کی بات اگر کسی کو اللہ کی بات لوگوں کے پاس پہنچانی ہے تو سب سے آسان، سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے کہ فطرنی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ہم سب کیا ہیں؟ اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ تو پیدا جس نے کیا ہے، جو حقیقی مالک ہے، جو اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہماری پیدائش کی ہے، جس کا سب سے بڑا حق ہے ہم پر، اور کیا ہے؟ ہمیں اسی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے، اسی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت طریقے سے اس مومن شخص نے، مومن مرد نے اپنی قوم کو کیا کیا؟ تبلیغ کر دی، بات پہنچا دی۔ تو اب اس کا دوسرا کیا اسٹیپ تھا؟ آیت نمبر 23 میں دیکھتے ہیں، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ
لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کیا میں بنا لوں اس کے سوا تو کیا میں بنا لوں اس کے سوا کوئی معبود، اور اگر وہ ارادہ کرے کسی طرح کا نقصان پہنچانے کا تو نہیں کام آئے گی مجھ کو ان کی سفارش، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں پہ جو مومن شخص تھا اللہ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، وہی صرف سفارش کرانے والے ہیں، وہی سفارش ہماری جو ہے قبول کرنے والے ہیں، اور اگر وہی چاہے گا تو وہی سفارش کرائے گا اور وہی قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ تو جن جن کی تم عبادت کرتے ہو معبودوں کی، وہ کچھ کام نہیں آنے والی ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گی، کوئی نفع نہیں دینے والی ہیں۔ تو این یردنی الرحمن بدر، تو کیا رحمان بھی کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرتا ہے؟ تو ہاں کرتے ہیں، لیکن اس کے ارادے اور ضر میں رحمت بھی ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کسی کو کوئی نقصان کا ارادہ کرتا بھی ہے یا اذن، تو اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو بندوں کو کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھلائی ہوتی ہے۔ کیسے؟ بعض اوقات ایک چھوٹی سی تکلیف اور ایک چھوٹا سا نقصان بڑے سے نقصان سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان ہوش میں آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ہاں ہم تو کتنے بڑے نقصان سے بچ گئے، تو ان کے سیکھنے کا وہ ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور اس کی اصلاح بھی بنتی ہے اس میں۔ اور تکلیف بعض وقت اللہ کا تبارک تعالیٰ کی طرف سے قرب کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، انسان اللہ کی طرف اور زیادہ رجوع کرتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی دنیا کی چیز لے لیتا ہے اور آخرت میں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ مثلا کوئی فوت ہو گیا، کوئی رشتہ دار جو ہے فوت ہو گیا یا کوئی بیمار ہو گیا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے پھر اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے انسان کے ساتھ، یا خود اس کے ساتھ بیماری لگ گئی تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجات کی بلندی کرنا چاہ رہے ہوں۔ کچھ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی کچھ نیکیوں کا پلڑا کم ہوتا ہے اور گناہوں کا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسی تکلیف، کچھ ایسی بیماری، کچھ ایسا دے کے اس کے آخرت کی جو ہے درجات کی بلندی کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی لیے کیوں یہ خیر نہیں چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ساتھ ایسا کیوں برائی کیا یا ایسا ہوا نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ کبھی بھی کسی کے گھر میں جیسے موت یا مٹی یا فوتگی ہو جاتی ہے یا بیماری بڑی مصیبت آ جاتی ہے، تو لوگوں کے الفاظ کیا ہو جاتے ہیں، یہی ہوتے ہیں کہ ہم ہی نہیں لیتے، ہم ہی اتنے بڑے دنیا میں ہمارے ساتھ ایسا ہونا تھا۔ تو آپ دیکھیں کیا غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے؟ غیر مسلم کیا کوئی مرتا جیتا نہیں ہے؟ غیر مسلم کیا بیماری نہیں آتی ہے؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی پریشانی بیماری ہوتی ہے تو ان کو اس کا اجر ملتا ہے، جبکہ غیر مسلم کو ایسا کچھ نہیں ملنے والا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا سب اجر دنیا میں ہی ان کو دے دیتے ہیں، لیکن ایک مومن کا اجر آخرت کے لیے اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو میرے لیے کوئی خیر نہیں چاہی۔ بظاہر اللہ کی طرف سے کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو بھی اس کے اندر خیر چھپی ہوتی ہے۔ شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، اگر اللہ نے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو تمہارے الہ مجھے کچھ فائدہ نہیں دیں گے، یعنی کہ اس جو مومن شخص نے کہا تھا شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو اگر اللہ نے مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تو تمہارے الہ مجھے کچھ فائدہ نہیں دیں گے، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ بلکہ اسی طرح اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے، سیم اسی طرح وہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود ہی کیا ہیں، یہ تو ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں، کہ اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ بت کیا کریں گے، ہمیں اللہ کے اور قریب کر دیں گے، ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو جائے گا یہ جو بت ہیں۔ اور دوسری چیز وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے سے ہم کو یہ بت بچا لیں گے اور اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے، قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے یہ بت، اس وجہ سے وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔
تو سارے کے سارے آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی یہی سوچتے کہیں نہ کہیں کہ ہمیں یہ بڑے والے جو ایشور ہیں ان کے غضب سے، ان کے جو ہے ان سے جو تکلیفیں ہیں ان سے بچا لیں گے اور ہماری سفارش کرا دیں گے. تو ہر ایک کا یہی ماننا ہے جتنے بھی لوگ ہیں. تو جتنے بھی یہ عقائد ہیں تو یہ دراصل کیا ہے، یہ اہل مکہ کا بھی ماننا تھا اسی طرح، اور پھر یہاں پہ جو مومن شخص جدھر تبلیغ کر رہے تھے، جدھر بات پہنچا رہے تھے، اور 3 انبیاء جدھر بھیجے گئے تھے، اس قوم کا بھی یہی ماننا تھا. کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں ہمارے تقرب کا ذریعہ ہے اللہ کے یہاں، اور کیا ہے، ہماری سفارش کرا دیں گے، ہماری جو ہے اللہ سے ہماری جو ہے سفارش ہو جائے گی، اور ہمیں معافی مل جائے گی، ہمیں معاف کرانے میں ہماری یہ، اور ہمیں عذاب سے بچانے میں ہماری یہ مدد کریں گے. تو دراصل کیا ہے، اللہ کے سوا تو نہ تو کوئی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جیسے کہ وہ مومن شخص فرما رہے ہیں شفاعتہم شیء ولا ینقذون، کہ نہ تو ان کی کوئی سفارش مجھے کچھ کام آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے. یعنی اللہ کے یہاں کوئی بھی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. اللہ کے یہاں تو سوائے اللہ کے کوئی بھی کسی کو بچانے والا ہے ہی نہیں. تو ساری کی ساری سفارش اگر اللہ ہی کے پاس ہے تو کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے صرف اور صرف دعائیں کی جائیں. تو اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی اور چیز کا مالک کوئی ہے ہی نہیں. سب چیزوں کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. نفع کا بھی اور نقصان کا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی اسی کا مالک ہے. تو دراصل کیا ہے، آخرت کا بھی نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور نفع اور نقصان بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب ہر چیز ہے تو کیوں نہ اللہ سے مانگا جائے، سب سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے. آپ دیکھیں کہ جب جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اتنی محنت سے اور اتنی مشقتوں سے ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بچے کو پالتی ہے، پرورش دیتی ہے، اور جب وہ بچہ اگر بڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ اپنی چچیوں کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے چچی آپ نے تو بڑا اچھا کھانا بنایا اور بہت اچھا ہے، بہت بہترین ہے. پھر وہ اپنی خالوں کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے ہاں آپ تو بہت اچھا کھانا بناتی، بہت بہترین ہے. اور حقیقی تو مالک کون تھا؟ اس کی ماں ہے. ماں سے تو بالکل ہٹ گیا، اور وہ کس کی تعریفیں کر رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے؟ اپنی چچیوں کے پاس جا رہا ہے، اپنی جو خالوں کے پاس جا رہا ہے، اور ان کی وہ تعریف کر رہا ہے. جبکہ اس کو تو اصلی شکر گزار کس کا ہونا چاہیے تھا؟ اپنی ماں کا ہونا چاہیے نا. تو ماں کا اصلی شکر گزار ہونا چاہیے. ایک بچے کو بھی اسی طرح کیا ہے، ایک بندے کو اصلی شکر گزاری کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا. تو ایک ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے نا، اپنے بچے کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دیتی ہے نا. ایک لڑکی جو ایک کافی سونے والی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی بیبی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی نیند بھی قربان کر دیتی ہے، اپنی لگژری لائف بھی قربان کر دیتی ہے، اپنی ہیلز، اپنی سینڈلز، اپنے کپڑے، ہر چیز وہ کیا ہوتا ہے، اس کا ہٹ جاتا ہے، چھن جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے. بچے کے آگے سب چیز جو ہے چین و سکون بھی چھن جاتا ہے اس کا. ہر طرح کا فیشن بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے نا، کہ نہیں اب ہمیں اس طرح سے کپڑے پہننے، اس طرح سے اپنے اسٹائل چینج کرنا. کیوں؟ کیونکہ بیبی کو نقصان پہنچے گا نا. تو بیبی کیا بڑا ہوا تو اس نے تو پھر اپنی ماں کو ساتھ ہی نہیں دیا. ماں کا جو ہے بجائے ماں کی جو شکر گزاری کرنے کی بجائے تو وہ تو چچیوں کے پاس جا رہا ہے اور خالوں کے پاس جا رہا ہے، اور ساری توجہ اور ساری تعریف. اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے کہ بس ہاں چچی آپ تو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، میری امی بھی اچھا کھانا بناتی ہیں، لیکن آپ میری کیا کریں، سفارش کرا دیں. اور میری سفارش چچی آپ ہی کرا سکتی ہیں، یا خالہ میری آپ سفارش کرا دیے، امی کے غصے سے ہم کو آپ بچا لیجیے، ہے نا. کتنا برا لگے گا، ایک جو ہے ماں ہے تو اس کو کتنا برا لگنے والی بات ہے. تو کیا اللہ برا نہیں لگے گا؟ اللہ کو تو اور زیادہ برا لگے گا، کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کیا ہیں، بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں. تو جب سب بندگی اسی کے لیے ہے، عبادت اسی کے لیے ہے، تو کیوں نہیں اسی سے مانگا جائے نا. تو کس چیز نے روکا انسان کو کہ اللہ سے کہے، سب کچھ چھوڑ کر، سب سے کٹ کر اللہ سے کہے. تو
تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 24 ہے، انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً میں تب تو بہت بڑی گمراہی میں ہوں گا، وہ بھی کھلم کھلا اور واضح۔ یعنی اس مومن شخص نے کہا کہ اگر میں تمہارے معبودوں کے پاس جاتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کا رستہ چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کی جو ہے اطاعت چھوڑ دیتا ہوں، پیغمبروں کی اطاعت چھوڑ دیتا ہوں، تب تو میں دراصل بہت بڑے جو ہے نا گمراہی میں ہوں، کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں، ایک واضح گمراہی میں ہوں نا۔ ایک شخص ہے، وہ جا رہا ہے، ایک غلط راستے میں جا رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، تو سب روکتے ہیں نا اس کو۔ ایک جو ہے بالکل کلیئر راستہ ہے، ایک جنگل کا راستہ ہے، جو کلیئر راستے والا ہے، وہ سارے کے سارے وہ جو جنگل میں جانے والا شخص ہے اس کو روکتے ہی نہیں روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو، کتنا غلط راستہ ہے، کون سا راستے جا رہے ہو، یہ تو بالکل سیدھا راستہ ہے، ادھر سے آؤ۔ تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو تب تو کیا ہو جاؤں گا، بہت بڑی گمراہوں میں ہو جاؤں گا، کھلی ہوئی گمراہی، واضح گمراہی، ایسی گمراہی جو راستہ گم ہے، اس کو اس کی منزل کا پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے۔ اور ایسے راستوں میں جا کے انسان کیا ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اس کا مقصد سے کھو جاتا ہے، اس کو اپنے رب سے کھو جاتا ہے، اس کو اپنی منزل سے کھو جاتا ہے، اصل مقصد سے وہ ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے نا۔ تو اس شخص نے، مومن شخص نے کہا کہ اس وقت تو میں سب سے زیادہ بڑھ کر کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 25، انی آمنت بربکم فاسمعون، تو یقیناً میں ایمان لاتا ہوں بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، بس چنانچہ میری بات سنو۔ تو شخص نے کیا کہا، مومن مرد نے، کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان تو وہ لا چکا تھا، تو یہاں پہ کیوں کہہ رہا کہ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو بے شک میں ایمان لایا ہوں۔ تو یہاں پہ جو ایمان لانا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ شخص تو جو ایمان لایا تو اس کا بھی رب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے بربکم، تمہارے رب پر۔ تو یہ اس نے کیوں کہا، تو اپنے رب پر، اپنے رب پر بھی کہہ سکتا تھا نا، میں تمہارے رب پر ایمان لایا، تو قوم مانے یا نہ مانے، تو رب تو وہ قوم کا بھی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کے رب ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے تبلیغ کا اور حکمت کے ساتھ بات پہنچانے کا۔ تو اس مومن شخص نے بہت خوبصورت انداز میں تبلیغ کر رہا تھا، ایمان تو وہ لے آیا تھا اور پھر کیا کر رہا تھا، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ مومن شخص جو ہے کیا کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا بہترین طریقے سے، خوبصورت انداز میں، اور ان سب کے سب کو رب کی اہمیت بتا رہا تھا ان کے جو ہے طریقے سے، کہ اللہ کو پہچانو اور تمہارا رب کون ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے نا، وہی تمہیں، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ ان کو، اپنی قوم کو وہ دعوت دے رہا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ، اس طرح سے اللہ کی طرف آؤ گے۔ تو ایمان میں اظہار بھی شامل ہے۔ تو ایمان، آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں، تو ایمان تو لے آتا ہے دل میں، لیکن پھر کیا ہے، ایمان کے 3 شرائط ہے، ایمان میں اظہار شامل ہے۔ ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس کو قبول کر لے، یعنی قبول کرنا دل میں ہوتا ہے، پھر اقرار کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے بہترین بات کون سی ہے اس کی، کہ جو ہے اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تمہارے رب پر۔ تو ایک آیت بھی آتی ہے سورہ فصلت کی، کہ اس میں ایک آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بڑھ کر بات کس کی ہو سکتی ہے، کہ جو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود بھی اچھے اچھے عمل کرے، اور وہ ساتھ میں یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اپنے ایمان کا اظہار کرے کہ میں نے سرنڈر کر دیا ہے، میں مان گیا اللہ کی احکامات پر، اور میں نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کو آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جھکا دیا ہے، تو کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ اتنا معمولی جملہ تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں جو ہے نا مسلمان ہوں، میں اسلام لایا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون،
انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں ایمان لاتا ہوں تمہارے رب پر، بس میری بات سنو۔ تو اتنا چھوٹا سا جملہ تھا اور اس نے اپنے ایمان کو اظہار کیا۔ انجام کیا ہوا؟ تو اس ایمان کا جو اقرار ہوتا ہے، اور جب اکثریت ایسی ہو تو انجام بھی کیا ہوتا ہے، اس کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لیا اور اس کو اس کی قوم نے مار دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک یہاں پہ خوبصورت ہے، قرآن کریم کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس کا جو انجام تھا یہاں نہیں بتایا گیا، اس کے فوراً اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ اس کا جو ہے انجام کیا ہوا، اللہ نے اس کا بدلہ کیسے دیا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کی قوم نے اس کو دراصل کیا کیا تھا، مار ڈالا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو انبیاء تھے، بہت سے تفاسیر میں لکھا ہے، لیکن صحیح سنت اور حدیث کی روشنی میں بات نہیں پتہ چلتی۔ تو جو بات نہیں پتہ چلتی صحیح قرآن و سنت سے، تو پھر قرآن میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے اور نہ ہی صحیح حدیث سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو پھر اسرائیلی روایت سے بہت زیادہ بچنا چاہیے انسان کو۔ تو کہیں بھی اس کے بارے میں نہیں ملتا ہے واقعہ، تو واللہ عالم۔ تو جب قرآن نے نہیں بتایا تو اس چیز کی طرف ہمیں نہیں لگنا ہے، جتنا بتایا اس کو ہمیں لے لینا ہے۔ تو لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ مر گیا ہے نا، اگلی ہی آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ، وہ جو شخص تھا مومن مرد، وہ مر گیا تھا۔ تو اس نے جب اپنے ایمان کا اقرار کیا تو اس کی قوم نے اس کو مار ڈالا، اور اس کو مار کے کیا کیا، اس کو ختم ہی کر دیا۔ اور جب اس کی قوم نے اس کی جان لے لی تو لوگوں نے اسے مار ڈالا، تو اللہ نے یہاں اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس کے ایمان کا اظہار، اس کو اتنی بڑی اس کو سزا اس کو دی نا، اس کی سزا آپ دیکھیں کیا تھی، اس کی خطا کیا تھی نا، کہ وہ کیا کر رہا تھا، بلاغ کر رہا تھا نا، پہنچا رہا تھا، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا تھا۔ تو آج کیا ایسی بڑی خدا نخواستہ کی سزا ملتی ہے ہم کو، ہے نا؟ کچھ نہیں، الحمدللہ آپ جتنے بھی بات پہنچائیے، جتنے بھی بات پہنچا دیجیے، سب پہنچا دیجیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تو آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 26۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس مومن شخص کے سے کہ جو ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، ہے نا؟ تو اس نے کتنا زیادہ جو ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو جان لگا دی اور اللہ کے آگے اپنے آپ کو سر کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جزا دی۔ کیا جزا دی؟ کہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 26 میں قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لیتی، ہے نا؟ آپ اس مومن شخص کی خیر خواہی دیکھیں، اس قدر خیر خواہی، اور جب اس کی قوم نے مار ڈالا اور اس کے بعد بھی وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ میری قوم جو ہے جان لیتی کہ اللہ نے مجھے جنت دی، ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جنتوں میں پہنچا دیا۔ اس کا یہاں پہ بہترین انجام بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ مار تو ڈالا لوگوں نے، لیکن انجام کیا ہوا نا؟ موت تو آنی، ہر ایک کو آنی ہے، ہر انسان، ہر جانور مرتا ہے، لیکن جب انجام بہترین ہو جائے تو کیا ہے، تو پھر موت کا بھی غم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً مرتے کے ساتھ ہی جنت میں ڈال دیا۔ تو اس کا یہاں انجام بتا دیا گیا کہ لوگوں نے اسے تو مار دیا، لیکن اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اتنی بڑی عزت اور اتنا بڑا مقام، اور اتنی بڑا مقام ملنے کے بعد بھی اس شخص کی کیا فکر ہے نا، کیا فکر ہے؟ دیکھیں وہاں بھی اس کو چین نہیں ہے، وہاں بھی کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، کاش میری قوم جو تھی وہ جان لیتی کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جنت میں داخل کر دیا ہے، اور یہ کیا ہے، سچا اسلام ہے، سچا دھرم ہے، اور سچا ہم ایمان والے ہیں، اور کاش میری قوم کو جو ہے پتہ چل جاتا، کاش میری قوم جان جاتی نا۔ اس قدر خیر خواہی نا، ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے نا کہ اچھا انہوں نے تو ہمیں ختم ہی کر دیا، مار ڈالا، ہم ان کی کیوں خبر گیری کریں، اچھا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دینا۔ لیکن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں کسی کو جنت دیا کرتے ہیں نا۔ مومن شخص جو تھا اس کے اندر
صرف اور صرف خیر خواہی بھری ہوئی تھی، صرف اور صرف خیر خواہی کس کی؟ اپنی قوم کے لیے، کہ بس میری قوم جو ہے کیا کرے، ایمان لے آئے، جنت میں داخل ہو جائے اور یہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے، میری قوم کو۔ پیغمبروں کی اس نے تصدیق کی اور پھر اس نے خود بھی بات پہنچائی، خود بھی ایمان لایا، اور پھر کیا کیا، اور اس کی جو قوم تھی اس کو ظلم ستم کر رہی، اس کو ذلیل کر رہی، اس کو مار رہی، لیکن کیا ہے، اس نے اپنی قوم کے لیے زبردست خیر خواہی۔ مرنے کے بعد بھی جب جنت میں چلا گیا، وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ کاش میری قوم جو تھی جان لیتی۔ کیا جان لیتی؟ کیا ہوا ایسا کہ اللہ نے مجھے جنتوں میں داخل کر دیا ہے نا، کہ دیکھو یہی سچا ہے اور یہی حق تھا، اور تم نے کیا کیا، حق کو تم نے جھوٹا جو ہے کر دیا، تم نے نہیں مانی بات، اللہ کی بات نہیں مانی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 27۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کیا چیز کی وجہ سے، کس چیز کی وجہ سے بخش دیا مجھ کو میرے رب نے، اور کر دیا مجھے عزت باعزت لوگوں میں سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مجھے کس چیز کی وجہ سے بخش دیا، کیا چیز تھی؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے رب نے مجھے کس چیز پہ بخش دیا ہے، کیا چیز بخشش کا سبب بن گئی اس شخص کی، اس مومن شخص کی۔ تو حق کو قبول کرنا، اس کا اظہار کرنا، کیونکہ ایمان میں اظہار بھی شامل ہے۔ تو ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان قبول کر کے اسے اقرار نہ کرے اور اس کا اظہار نہ کرے۔ تو یہاں اظہار کی یہ سزا دی اس کو، اس کی قوم نے، کہ اسے مار ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کیا جزا دیا؟ اللہ نے اس کو جنتوں میں داخل کر دیا، فترنی، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے من المکرمین میں سے شامل کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا، وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا، میرے رب نے مجھے کیا کیا، باعزت لوگوں میں شامل کر دیا، اور بنا دیا مجھے باعزت لوگوں میں سے۔ قوم نے تو اسے ذلیل کیا تھا، قوم نے تو اسے مار ڈالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے باعزت کر دیا، خوب عزت نواز دی، اسے مکرمین میں شامل کر دیا، تو اسے عزت عطا فرما دی نا۔ عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، عزتیں کس کے پاس ڈھونڈنے چاہتے ہیں؟ لوگوں کے پاس، کہ دیکھو فلاں اگر نہیں ہم کہنا مانیں گے تو میری عزت جو ہے نا ایسے ایسے ہو جائے گی، اور یہ فلاں کام نہیں ہوگا تو میری عزت ایسے ایسے ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے لوگ کیا کرتے ہیں، بس لوگوں کو اپنی جو ہے پڑی رہتی ہے اپنی عزت کی، اپنی ریپوٹیشن کی، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور لیکن بندوں سے اس قدر ڈرتے ہیں، بندوں سے اتنا خوف کرتے ہیں کہ پھر لوگ کیا کہیں گے، ہماری عزت نہیں رہے گی تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، اور ہم جو ہے ایسے ماڈرن اور ہم ایسے اپنے کپڑے پہنتے تو اب اچانک سے ہم حجاب پہن لیں گے تو ہم کیا سمجھے جائیں گے، ہمارا کیا سوچا جائے گا، اور ہم اتنے سالوں سے تو ہم یہ کام کرتے رہے، اگر ہم یہ اللہ کی خاطر اگر چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ساری کی ساری عزت اور ساری کی ساری جو جتنی بھی جو عزتیں ہیں سب کی سب اللہ کے پاس ہیں۔ کوئی عزت دے نہ دے، کوئی ذلیل کرے نہ کرے، اگر اللہ کی عزت والے ہو گئے سمجھ لیے تو کیا ہے، کامیاب ہو گئے۔ اگر اللہ کی عزت والے نہ ہوئے سب سے بڑے ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن تو ہوگا ہی یہی کہ سب کے کچے چٹھے کھول دیے جائیں گے۔ تو لوگوں سے مت ڈریں، اور ڈریں تو بس اصل ڈر تو کس سے ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے نا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ وہ مومن شخص تھا، اس کو لوگوں نے کیسے ذلیل کیا نا، کیسے بری طرح سے مارا ہوگا۔ آپ سوچیں، لاتوں گھوسوں سے بھی ہو سکتا مارا ہو، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہونا، اور اس کو چاقو چھری سے تو نہیں مارا تھا، اس کو لاتوں سے گھوسوں ہی سے مارا ہوگا، ذلیل کیا، پورے قوم نے ایک ایک گھوسا بھی لگایا، کم سے کم 2,500 کا جو اس وقت جو ہے قصبہ رہا ہوگا، بستی رہی ہوگی، ان کی قوم رہی ہوگی، کتنا ذلیل کیا بیچارے کو۔ پھر لوگوں نے تو ذلیل کیا، لیکن اللہ نے اس کو عزت دے دی۔ تو جس کے پاس عزت ہے کیوں نہ اس کے پاس جایا جائے نا۔
کیوں نہ اس سے ڈرا جائے، کیوں نہ اس سے ڈر کے اپنے کام کیے جائیں اسلام کے نا. تو اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ ہی کے پاس ساری کی ساری عزت ہے. تو اس مومن مرد نے اپنی عزت، اپنی جان، اپنی زندگی دی، اللہ نے اسے سب کچھ لوٹا دیا اور اس سے بہتر اس کو واپس کر دیا، اس کو بخش دیا، اس کو جنتوں میں داخل کر دیا. اس کا نام آپ دیکھیے قیامت تک کس قرآن کریم میں اس کا نہ باقی رکھا. اس کا ذکر اچھوں میں کیا جا رہا ہے، اس کا جو ذکر ہے اس کے لیے نصیحت لوگ اس سے لے رہے ہیں. اس کی اچھی اچھی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم میں جو ہے خوبصورت انداز میں یہاں پہ آ رہا ہے نا. تو یہ سب کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے بہتر طریقے سے اس کو واپس کر دیا، کیونکہ کچھ دے کر ہی نا کچھ ملتا ہے انسان کو. اگر ہم اور آپ اللہ کی خاطر کچھ بھی نہیں دیں گے تو ہمیں اور آپ کو یعنی کہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو قربانی بہت ضروری ہے. اللہ کے راستے میں دینے والا بننا ہے، بنا دیے اللہ کے راستے میں کام نہیں چلنے والا ہے. تو اللہ کے راستے میں علم بھی حاصل کرنا ہے تو محنت سے حاصل ہوتا ہے، مشقت سے حاصل ہوتا ہے، مال لگانا پڑتا ہے، اپنا ٹائم لگانا پڑتا ہے، اپنا ذہن لگانا پڑتا ہے. کچھ چیزیں انسان کو قربان کر کے وہ علم حاصل کرنے کا وہ وقت حاصل کرتا ہے، ٹائم. تو اپنی قربانیاں، سامان، اپنی چیزیں اپنے اللہ کے راہ میں سب کچھ سرو کرنے کے بعد اس انسان کو وہ چیزیں ملتی ہیں. تو آج دیکھیں آج کیا کر رہے ہیں، آج ہم اور آپ یا اور لوگ جو ہیں بس کیا ہے، بس ان کو حاصل ہو جائے اسلام سے. اب جب دینے کی باری ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، کنی کاٹ لیتے، کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ نہیں لینا ہے، زیادہ ہمیں ثواب کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، بس ہم بخشائیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ہے نا شفاعت کرا دیں گے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرنے والے ہیں، وہ تو شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے تو اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن تو آیا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لیکن میرے قوم نے کیا کیا، اس کو پس پشت ڈال دیا، جیسے بنی اسرائیل نے ڈال دیا تھا. بنی اسرائیل نے اس کو جو ہے پیچھے پھینک دیا تھا، اپنے قرآن کو، اپنے توریت کو. تو آج اکثریت یہی کر رہی ہے کہ بس اس قرآن کریم کو اپنے برکتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنے مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آخری وقت آتا ہے تو لوگ سورہ یاسین کو پڑھ کے دم کرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں سورہ یاسین پوری آپ پڑھیں گے، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے جو ایک مرتے وقت انسان کو اس کے پیغام اس کو فائدہ پہنچائیں، اس کی باتیں اس کو فائدہ پہنچائیں. ایک زندہ شخص کے لیے ہے، یہ زندوں کے لیے ہے، یہ قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہے. زندہ انسان سنیں، اس کو عمل کریں، اس کو آگے لے کے جائیں. ایک مرنے والے شخص کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 28. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اور نہیں اتاری ہم نے اس کی قوم پر بعد اس کے کوئی فوج، من جندن کوئی فوج، من آسمان سے، من السمائی آسمان سے، وما اور نہیں تھے ہم اتارنے والے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ایسی کوئی خاص جو ہے فوج نہیں اتاری. آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ سامنے والے دشمن کو مارنے کے لیے لوگ بڑی فوجیں اتارتے ہیں نا. انڈیا پاکستان کا ہی دیکھ لیں یا چائنا کا دیکھ لیں، اور جب انڈیا اور جو ورلڈ وار چل رہی ہے نا، یوکرین اور روس کا دیکھ لیں نا، ایک دوسرے کے لیے بڑی فوج اتارتے ہیں نا دشمنوں کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کے لیے. لیکن اللہ نے اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے کوئی فوج نہیں اتاری. اللہ نے تو کوئی بھی فوج نہیں اتاری. اللہ نے تو بس کیا اتاری، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. نہیں تھی سوائے چیخ ایک ہی، پس اچانک وہ سب بجھے ہوئے ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیا بھیجی، ایک چیخ، ایک ایسی آواز جو ان کو بجھا دینے والی تھی. خامدون، خامد کی جمع ہے خمود کہتے ہیں، آگ کا ٹھنڈا ہونا، شعلوں کا ختم ہو جانا، چنگاریوں کا بجھ جانا. زندگی حرارت سے جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
تو وہاں سب شعلے جو تھے اس قوم کے ٹھنڈے ہو گئے، اور صرف آواز سے، اللہ کی آواز سے۔ تو خامدون یعنی کہ جب شعلے جو ہوتے ہیں بجھ جاتے ہیں تو بجھی ہوئی جیسے راکھ ہو جاتی ہے تو اس کو خامدون کہتے ہیں۔ تو اس قوم پہ اللہ نے ایسی آواز، ایسی چنگھاڑ بھیجی کہ جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے ہارٹ اٹیک ہو گئے، ان کو جو بھی ان کا جو ہے برین ہیمریج ہو گیا کہ وہ برداشت نہیں کر پائے اللہ کی ایک چھوٹی سی عذاب، چھوٹا سا ہلکا سا بالکل عذاب نا۔ اللہ نے تو اپنی کوئی فوج بھی نہیں اتاری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی اپنی فوج نہیں اتاری، کچھ بھی نہیں، کوئی ایسے جو ان کے لیے عذاب نہیں نازل کیا۔ ایک ہلکی سی ان کے لیے اللہ نے عذاب بھیجا، بس کیا تھا وہ؟ ایک چیخ، ایک ہلکی سی چیخ نے ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کھیت ہوتا ہے، جب وہ آگ لگتی ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے، کھیت میں آگ لگنے کے بعد جب جو ہے اس میں جو راکھ کا ڈھیر بچتا ہے نا، تو بس سمجھ لیجیے خامدون وہی ہے کہ بجھا ہوا راکھ کا ڈھیر، خامدون۔ تو پھر آیت دیکھیں اس پر کیا ہوا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس ہے بندوں پر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول الا سوائے تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑانے والے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ افسوس کر رہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 99 درجہ زیادہ محبت کرتے ایک ماں سے۔ ایک ماں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 99 درجہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک ماں اپنے بندوں کی، اپنے بچوں کی تباہی کو کیا برداشت کر سکتی ہے؟ بچے پریشان ہو رہے ہیں، بچے تباہ ہو رہے ہیں، بچے بے گھر ہو گئے، بچے تباہ ہو گئے، اور کیا بچے کی بربادی پر، بچوں کی تکلیفوں پر کیا ایک ماں خوش ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں ہائے افسوس ہے بندوں پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کے لیے انتظام کیا رسولوں کا، ہر قوم، ہر دور میں، ہر وقت اللہ نے انتظام کیا ان کے دین کا، ان کی بات پہنچانے کا، ان کی تبلیغ کا۔ لیکن بندوں نے کیا کیا؟ بندوں نے تو بس ہمیشہ یہی کیا، اپنے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق اڑانا ہی ان کے لیے کافی نہیں تھا، انہوں نے تو بالکل جو ہے اسراف کر دیا اس چیز میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کی جو ہے ان کو اذیتیں دی، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو یہاں تک کہ مارنے کی بھی پلاننگ کر ڈالی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندوں پر افسوس ہے، ہائے افسوس ہے بندوں پر، کہ جو ہے ایسے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر طرح سے انتظام کیے، ہر طرح سے ان کے لیے بات پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ان کی جو ہدایت کا انتظام کیا، لیکن بندے کیسے بندے؟ ہائے افسوس ہے ان پر کہ ان کے پاس تو ہر وقت رسول آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صرف اور صرف انہوں نے مذاق اڑایا۔ آیت نمبر 31 دیکھیں، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیے ہیں ان سے پہلے جو ہے قومیں یا بستیاں، یقیناً ان کی طرف جو ہے نہیں وہ پلٹ کر آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غور فکر دلا رہے ہیں انسانوں کو کہ ابھی بھی وقت ہے، اہل مکہ ہو یا جو بھی تم جس وقت کی قوم ہو، یا قیامت تک کی آنے والے جو بھی تم قوم ہو، تو تم نے کیا دیکھا نہیں؟ کیونکہ تمہارے پاس آئے نہیں ایسے لوگ، ایسے لوگوں کی باتیں، ایسے جو ہے لوگوں کے ہلاکت کی چیزیں، ہلاکت کے اسباب، اور ان سے لیا گیا عبرت تمہارے پاس نہیں آئی۔ تم نے قوم عاد کو نہیں دیکھا، تم نے قوم سمود کو نہیں دیکھا، تم نے قوم نوح کو نہیں دیکھا، تم نے صالح علیہ السلام کی قوم کو نہیں دیکھا، اور تم نے اہل مکہ کو نہیں دیکھا کیا؟ کہ کتنی قومیں ایسی تھیں؟ قوم فرعون کو تم نے نہیں دیکھا کیا؟ کتنی قومیں ایسی تھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو ہے رسول آئے، جب لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور ایسی تمام قومیں ہو چکی ہیں، اور کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوموں کو ہلاک کر دیا، اور وہ ان کا نام و نشان نہیں باقی رہا، سب کی سب ختم کر دی گئیں۔ اور جو کچھ باقی چھوڑا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر وہ لوگوں کے عبرت کا نشان بنا دی اللہ تعالیٰ نے، جیسے قوم عاد،
عاد کے کھنڈرات موجود ہے، قوم لوط کی جو ہے جگہ موجود ہے، اور جو ہے فرعون کی جگہ موجود ہے۔ آج جو لوگوں کی عبرت کا نشان بنا دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے عبرت کا نشان لیں اور وہ ایسے کام نہ کریں جو انہوں نے کیے، جو انکار کرنے والی قوموں نے کیے۔ جو تم نے دیکھا نہیں کہ ایسی کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی، ان کے پاس جو ہے کوئی بھی نہیں آئے رسول۔ تو وہ اپنے قوم جو ہے اپنے پلٹ کر اپنے جو ہے پاس نہیں آئے، اپنے پلٹ کے اپنے گھروں میں نہیں آئے، اپنے جو ہے بستیوں میں نہیں لوٹ کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 32 دیکھ لیں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور انہیں سب کے سب ہماری ہی پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہی پاس سب کے سب کو واپس آ جانا ہے، حاضر کیے جانا ہے، لوٹ کر آنا ہے۔ محضرون یعنی کہ سب کے سب کو حاضر ہونا ہے، چاہے ماننے والے ہوں، چاہے نہ ماننے والا ہو، چاہے تم نے مانا ہو تب بھی اور اگر تم نے نہیں مانا ہے تب بھی، تم سب کے سب کا لوٹنا تو بس ہمارے ہی پاس ہے۔ تم سب کے سب ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ کس دن؟ میدان محشر میں نا، وہیں پہ سب کے سب حاضر ہوں گے، وہیں پہ سب کے سب جمع کر دیے جائیں گے، اور اسی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے کام کو اچھا ہو یا برا اس دن اس کو جزا دینے والے ہیں۔ میدان محشر میں ہر انسان کو اکٹھا کر دیا جائے گا، تو چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہوں، چاہے جھٹلانے والے ہوں، چاہے سچ اور صدق کرنے والے ہوں، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اکٹھا کر دیں گے، اور ان کے کیے کے ان کو جزا دینے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ ہم سب کا جو ہے یہیں پہ آج سبق تھا، الحمدللہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ